الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، جب ہم اپنے ارد گرد غور کرتے ہیں، ہمیں یہ کائنات میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جتنے بھی نظام ہمیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب کچھ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ اور اللہ رب العزت کے ہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر آسمان اور زمین ہے، چاند سورج کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام، ہواؤں کا نظام، یہ کائنات کا دیگر سارے نظام چلنے والے، پھر جنات، انسان، فرشتے، جانور، پرندے، درندے، چرندے، اس کے علاوہ جتنے بھی جمادات، نباتات، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کا پیدا کردہ اور اللہ رب العزت ہی کے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت خاص نسبت کر کے اپنا نام لگا کے فرماتے ہیں کہ یہ میرا. باقی سب چیزوں کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں ایک آیت دہرائی جاتی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں خاص اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ صرف وہ چیز اللہ رب العزت کی ہے، بلکہ جو جس کی طرف خاص نسبت فرمائی گئی، اس سے اس چیز کی خاص شرافت اور عظمت بیان کرنی ہوتی، مقصود ہوتی ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، ان کی قوم نے جو کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کا معجزہ چاہیے کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے جو ہے نا ایک حاملہ اونٹنی نکلے، تو وہ اونٹنی پیدا ہوئی ایک معجزاتی طور پر. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. حالانکہ دیکھیں دیگر اس کے ساتھ جو دیگر جانور تھے وہ سارے بھی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوق تھی اور اللہ رب العزت ہی کی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے اس خاص اونٹنی کے بارے میں فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. اس سے اس معجزاتی طور پر پیدا شدہ اونٹنی کی فضیلت اور عظمت اور شرافت بیان کرنی تھی کہ وہ ایک معجزہ تھا. اسی طرح بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، کہ یہ صرف اللہ کا گھر ہے، حالانکہ باقی مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن خاص اس کی عظمت اور شرافت کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس طرح دیگر بھی بہت سی چیزیں ایسے ہیں جس کی طرف اللہ رب العزت نے خاص عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اس طرح کی نسبت اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں. انہی میں سے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا. اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، گنتی کے مہینے 12 ہیں. فی کتاب اللہ تعالی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے گئے ہیں. منہا 4 حرم، لیکن ان میں جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس حرمت والے مہینے سے 3 لگاتار ہیں. ذی قعدہ ہے، ذی حج ہے، اور پھر محرم ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ مہینے ہو کر رجب ہے. تو یہ جو 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے جو حرمت کا مہینہ ہے. اور اس کو حرمت کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں فسق، فجور، لڑائی جھگڑے، فساد یہ حرام ہیں. اب یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پورے سال میں چیزیں حلال ہیں، اس میں حرام ہیں. لیکن جس طرح رمضان المبارک کے متعلق ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، اس میں گناہ نہیں کیا جاتا، تو اس طرح یہ مراد نہیں ہوتا کہ صرف رمضان میں یہ نہیں کرنے، باقی پورے سال میں جائز ہو جاتے ہیں، ہرگز نہیں. لیکن اس میں اس کی اگر گناہ ہے تو گناہ کی جو نحوست ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، گناہ کی سزا ڈبل سمجھ لیں آپ. تو اس طرح ان مہینے میں محرم الحرام کا بھی ایک مہینہ ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی نحوست بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کہا گیا کہ حرمت والا مہینہ ہے. اب حرمت والا مہینہ یہ
صرف آج کل کے جو نوجوان نسل ہے یا اس طرح جو خاص قسم کے نظریات کے لوگ ہیں، ان کے نزدیک تو صرف ایک خاص واقعے کی طرف نسبت کر کے اس محرم الحرام کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کو جو شرافت ملی وہ اس واقعے کی طرف وجہ سے ملی۔ حالانکہ قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس کے لحاظ سے بھی حرمت کا مہینہ اس کو قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں بھی یہ دیکھیں، یہ جو دن ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس دن کو روزہ یا اس دن کی جو حرمت ہے یا وہ پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کربلا کی ہی وجہ سے اس مہینے کو خاص حرمت والا قرار دینا یا شرافت والا قرار دینا یہ غلط بات ہوگی۔ اب حرمت والا مہینے سے کیوں کہا گیا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اس حرمت والے مہینے کی ایک فضیلت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اور بھی بہت سی فضیلتیں دی ہیں جو اگر گنی جائیں تو بہت سی ہیں۔ اس میں سے اب ایک ہے حرمت والا مہینہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ شکر کا مہینہ ہے۔ شکر کا مہینہ اس طور پر ہے کہ اس مہینے خاص کر کے اس کا جو 10 محرم ہے، اس دن کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، وہ بحر کلزم کو عبور کر گئے اور فرعون غرق ہوا۔ تو یہ ایک خوشی کی بات تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نفل کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا۔ تو یہ اس وجہ سے بھی شرافت والا مہینہ ہے۔ اس میں اور بھی اللہ رب العزت نے بہت سی فضیلتیں اور برکت عطا فرمائی ہیں، جس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا کہتے ہیں کہ 10 محرم کو ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو اس کی قوم ساری تباہ ہوئی، اور وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ جا کے رکی، وہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ اس طرح جو ہے نا اور بھی دیگر تاریخ میں واقعات ہیں بہت سے، وہ 10 محرم کو ہوئے، تو اس لحاظ سے بھی 10 محرم کو شرافت اور عظمت والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ ہجرت والا مہینہ بھی ہے، جیسے کہ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، ان پہ مکہ مکرمہ میں جب زمین تنگ کر دی گئی اور ان پہ جو ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی، اس وقت جب ہجرت کی اجازت ملی اور پھر قافلے جب روانہ شروع ہوئے، تو اصل بات یہ جو قافلے شروع ہوئے روانہ وہ اسی محرم کے مہینے سے شروع ہوئے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ تو ربیع الاول میں کی، لیکن دیگر صحابہ کی جو جماعتیں شروع ہو گئی ہیں، بالکل باقاعدہ ہجرت کا آغاز ہوا، وہ محرم کے ہی مہینے سے ہوا۔ یہ ہجرت والا بھی ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خطوط لکھے جاتے تھے تو اس پہ تاریخیں نہیں لکھی جاتی تھیں، تو حضرت یا سال نہیں لکھے جاتے تھے، کیونکہ جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے ان کے نزدیک پہلے بھی یہ 12 مہینے تھے، لیکن وہ مہینے جو ہے نا وہ تو تھے لیکن سال نہیں تھے۔ وہ سال کو کوئی خاص واقعے کی طرف نسبت کر کے پکارتے تھے کہ اس سال جس سال اصحاب الفیل والا واقعہ ہوا، وہ سال جس میں قید پڑا تھا، وہ سال، تو کچھ خاص جو واقعہ ہوتا اس سال کو اس کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے۔ تاریخ جو سال کے تھے سال گنے نہیں جاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بنیاد رکھی کہ ہجری تاریخ شروع کی، تو تاریخ کب سے شروع کریں اسلامی، تو کسی نے سب نے مشورہ دیا، کسی نے کہا رومی تاریخ اختیار کر لیتے ہیں، کسی نے کہا کہ فارس کی تاریخ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن خرابی یہ تھی کہ رومی تاریخ بہت لمبی تھی، سکندر کے زمانے سے تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی طرح۔ تو اس کے علاوہ جو فارس کی تاریخ تھی، ان کی تاریخ یہ تھی کہ جو بھی نئے بادشاہ مقرر ہوتا وہ دوبارہ سے اپنی تاریخ شروع کر دیتا، تو اس طرح ان کی تاریخ بھی باقاعدہ اس طرح نہیں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے شروع میں کہا تھا کہ تاریخ اس طرح لکھی جائے، پھر جب مشورہ ہوا صحابہ کا تو یہ طے پایا گیا کہ اپنی تاریخ لکھی جائے، اور اپنی تاریخ میں سے جو عظیم واقعہ تھا وہ ہجرت کا تھا، تو کہہ رہے کہ ہجری سال مقرر کرتے ہیں۔ اب ہجری سال تو مقرر ہوا کہ ہجرت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس سے ہماری پہلے ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، مطلب سال ہمارے وہاں سے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مکے میں گزری، اس کو کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اس کو مکی زندگی بھی کہا جاتا ہے، ہجرت سے پہلے کہا جاتا ہے، یا 90 سال کہا جاتا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 6ٹھے سال، اس طرح گنا جاتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما دی اس کے بعد ہجرت کے سال گنے جاتے ہیں۔ تو ہجرت کی جو تاریخ ہجری، ہماری اسلامی تاریخ، قمری تاریخ کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد ہجرت سے رکھی گئی۔ تو یہ ماہ محرم، یہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ سال جو ہمارا شروع ہوگا ہجرت والا سال، وہ اس میں سب سے پہلے جو مہینہ رکھا جائے وہ محرم کا رکھا جائے۔
محرم کا مہینہ اس لیے کہ اس کی فضیلت اور برکتیں بہت زیادہ تھیں، اس لیے عثمان غنی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر سب سے پہلے محرم الحرام کا مہینہ رکھا گیا۔ یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اب بات اصل یہ ہے جو میرا مقصود ہے بتانے کا، وہ اب محرم الحرام ہمارا شروع ہونے والا ہے اور ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلا دن شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب کچھ لوگوں کے نظریات کچھ اس طرح ہے کہ اس مہینے کو وہ بالکل ماتمی مہینہ قرار دیتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک اس میں ماتم کرنا ہے، کالے کپڑے پہننے، مارنا پیٹنا ہے، خوشی نہیں منانی، شادی نہیں کرنی، اس طرح بہت سے کچھ ایسے کے نظریات ہیں۔ اس نظریات کے متعلق میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی اقوام ہیں ان کے جو سارے نو ہیں، جو ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ بڑی خوشی مناتے ہیں اور وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر ان کے اخبارات کو دیکھیں، ٹیلی ویژن نیوز سب کچھ کو دیکھیں تو اس میں بھی سب سے پہلے جو ہیڈ لائنز ان کی ہوگی وہ نئے سال کی مبارکباد پہ ہوگی، ان کے جو اخبارات ہوں گے ان میں بھی نئے سال کی مبارکباد ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے پہلے پہ جو فرنٹ پیج ہوگا اس میں کہیں گے کہ جنوری کا چڑھتا سورج پہلے سال کا، اور کل پچھلا سال جو گرا دسمبر کا غروب ہونے والا سورج، پھر پورے سال میں کیا ہو، مطلب وہ ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں نئے سال کی۔ جبکہ ہمارا جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہمارا ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ ایک کفریہ سازشوں کے شکار ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم جو لوگ جس طرح ہمارا جو دریا بہ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم بھی جو ہے نا خس و خاشا کی طرح بہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی شریعت کو نہیں دیکھتے، اس کے احکامات کو نہیں دیکھتے، جبکہ محرم الحرام کا مہینہ اس لیے نہیں ہے۔ اب جس کی وجہ سے اس کو ماتمی مہینہ بنا دیا گیا، پورا سال ہی شروعات ہی اس کے ماتم سے کر دی گئی، غم سے کر دی گئی، جس کے اوپر غم منایا جاتا ہے، وہ ایک واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور شہزادے، اس کو جس طرح بے دردی سے شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں، واقعی میں بڑا دردناک واقعہ ہے۔ لیکن صرف اگر اس کو دیکھا جائے کہ شہادت، یا صرف اس کو دیکھا جائے کہ دردمردانہ شہادت ہے تو اس لیے اس کو ماتم قرار دیا جائے اس مہینے کو، تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کی بھی تو عظمت ہے، اس کی بھی تو اللہ رب العزت نے جو ہے ایک شان عطا فرمائی تھی، وہ بھی تو شہید ہوئے تھے، تو شیر خدا تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ کے گھر والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنے والے بھی تھے، اتنی عظیم صحابی شہادت ہوئی، اس میں تو کوئی ماتم نہیں مناتا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جلیل القدر صحابی، اتنی عظمت والے صحابی کہ قرآن کتنی مرتبہ عمر فاروق زمین پہ کوئی سوچ رکھتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کے موافق قرآن اترتا ہے، عمر کئی مرتبہ عمر کے موافق قرآن اترا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے عظیم صحابی، ان کی بھی شہادت ہوئی، اس کے بارے میں کوئی ماتم نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد اگر آپ اسی کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، دوہرے داماد تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، کیا خدمات ہیں ان کی، وہ سب تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن ان کی شہادت کتنی مظلومانہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر وقت کے خلیفہ ہے اور ان کے گھر کا گھیراؤ ایک باغیوں نے کیا ہوا ہے اور سارے صحابہ وہاں پہ موجود ہے، وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان باغیوں کو ابھی ہم قلعہ کما کر سکتے ہیں، لیکن عثمان غنی فرماتے ہیں کہ مدینہ نبی کے شہر میں مسلمان کے ساتھ تلوار نہیں ٹکرانا چاہ رہا۔ اس نے اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑوایا اور ان کو بھی شہید کیا گیا، قرآن پڑھتے ہوئے ان کے گلا کاٹا گیا، اس کا خون آج تک قرآن پہ وہ جو ہے محفوظ ہے، تو ان کو بھی درمندانہ شہادت ہوئی۔ آج تک کسی نے اس کے اوپر تو ماتم نہیں منایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن حسین کے ایک بڑے بھائی حسن بھی تھے، وہ بھی تو شہید ہوئے تھے، اس کے دن بھی نہیں منایا جاتا، اس پہ بھی ماتم نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تاریخ بڑی پڑی ہے، بے شمار شہادتیں ہماری تاریخ میں، تو کس کس کی شہادت؟ سب سے دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی شہادت کو دیکھیے کہ جب شہید کیے گئے تو ان کا کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، ان کا مسلح کیا گیا، ان کے ہر اعضاء جوڑ جوڑ کاٹے گئے اور ایسی لاش بکھری ہوئی پڑی ہے۔ ادھر سے ان کی جو بہن تھی صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بھاگ کے آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھوپھی کو منع کر دو، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو منع کر دو کہ وہ اس لاش کو دیکھ نہیں پائیں گی، اپنے بھائی کا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس طرح کے ماتم نہیں کروں گی، بلکہ میں تو مبارکباد کرنے آئی ہوں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے اس لاشے کو دیکھ کر کہ جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا چکے ہیں، اس پر بھی وہ ماتم نہیں، مبارکباد دے رہی ہے، کس چیز کی؟ شہادت کی۔ تو شہادت تو مبارکباد دینے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ صدمہ سے لیتا ہے بندہ، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پھر سالوں سال ہر سال اس کا ماتم۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، لیکن
اس کو دیکھیں گے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جو ہے جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی کبھی بھی کوئی ماتم نہیں منایا جاتا۔ تو یہ خاص تاریخ پہ ماتم کیوں منایا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ سال کا بالکل شروع ہی ماتم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شروعات جو کی وہ عباسی دور میں بغداد کے خلیفہ نے، یہ جا کے میرے خیال میں تقریباً 352 ہجری 352 ہجری میں جا کے احمد بویہ نے اس کی شروعات کی، اور اس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ 10 محرم کو بازار بند رہیں گے، اور جو ہے نا لوگ جو شادی نہیں کریں گے، خوشی نہیں منائیں گے، اور جلوس کی شکل میں باہر نکلیں گے، اور عورتیں بھی ان مردوں کے ساتھ جلوس میں باہر نکلیں گی، سینہ کو بھی کریں گی، بال کھلے رکھیں گی۔ یہ اس نے سب سے پہلے اس فساد کی شروعات کی، اور اس کے بعد یہ چلا آ رہا ہے آج تک، اور اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ محرم الحرام ہمارے سال کا سب سے پہلا مہینہ، اور کل انشاءاللہ محرم یا پرسوں کل محرم شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو محرم الحرام سب سے پہلے ہمارے سال کے ہجری سال کی شروعات ہے، اور شہادت سے ہی ہے کہ سب سے پہلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس مہینے میں خوشی منانا ناجائز ہو، یا اس مہینے میں جو ہے نا ماتم کرنا ضروری ہو، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس ماتم کو بھی دیکھیں تو ایک جو ہے نا تعجب ہوتا ہے ہمیں کہ ایک کیسا دین ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یکم محرم سے ان کے جو ہے نا ایک تعزیتی کام شروع ہو جاتا ہے، ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے، کالے کپڑے پہنے دیے جاتے ہیں، اور خوشی غم جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں گھروں سے۔ لیکن جیسے ہی شہادت کا دن آتا ہے، 10 محرم الحرام وہ عظیم دن آ جاتا ہے، اسی دن یہ کیا کرتے ہیں، یہ شہادت والے دن پھر حلوے بانٹ دیتے ہیں، یہ حلیمے کی دیگیں پکوا دیتے ہیں، اور صحیح ٹھوس ٹھوس کھانے کے بعد چلو بھائی یہ غم ختم ہو گیا۔ تو جو غم کا دن ہے اس دن یہ کھائے پینے میں گزار دیتے ہیں، اور اس سے پہلے جب ابھی فوت کی ہوئی نہیں، ابھی شہادت ہوئی نہیں، اس سے پہلے یہ کیا کر دیتے ہیں، یہ ماتم منا دیتے ہیں۔ تو یہ عجیب سا ماتم ہے جس کا محرم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محرم حرام میں جو بدعات شروع ہیں یہ ماتم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کالے کپڑوں کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، تو کالے کپڑوں کے بارے میں دیکھیں ویسے تو پوری شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے کالے کپڑوں میں، بلکہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مندوب لکھا ہوا ہے، بہتر لکھا ہوا ہے کالے کپڑوں کو۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے کپڑے پہننا ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمامہ مبارک تھا وہ بلیک کلر، کالے کلر کا تھا۔ اس کے علاوہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا جو چادر مبارک تھی وہ داری دار، وہ کالی چادر تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کالی چادر پہننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا عمامہ باندھنا یہ ثابت ہے۔ تو کالے کپڑے میں کوئی ویسے قباحت نہیں ہے، لیکن جب یہ کسی خاص قوم کا شعار بن جائے، فساد فجار کا شعار بن جائے، تو اس وقت اس سے جو ہے نا دور رہنا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو وہ جو ہے نا خاص دن ہے محرم کے، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو کوئی خاص قوم جو ہے نا وہ تعزیت کے طور پر اور ماتمی کے طور پر وہ جو ہے نا کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو ان دونوں میں ان سے مشابہت نہ ہو جائے تو محرم الحرام میں کالے کپڑوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا اکثر پوچھا جاتا ہے کہ محرم الحرام نئے سال جیسے باقی اقوام جو ہے نا وہ نیو سال کی مبارکباد دیتے رہتے ہیں، تو کیا ہمارے جو ہجری سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے ہم اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ مبارکباد ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، تو یہ دعا جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر اس کو لازم سمجھا جائے پھر غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک عادت بنایا جائے پھر غلط ہے۔ لیکن ہاں اگر کبھی کسی نے مبارکباد دے دی اور اس کو آپ نے دعائیہ جواب دے دیا تو اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے مبارکباد دینے میں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس ماہ محرم میں لوگ شادی وغیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیں جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ آگے محرم آ رہے ہیں، محرم میں شادی نہیں، تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نکاح ہوا حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو ان کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ محرم کو ہی ہوا ہے۔ محرم میں نکاح کی اور شادی کی جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شادی نہیں کرنی یا نکاح نہیں کرنا، کوئی اور خوشی نہیں منانی، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ محرم الحرام میں جو حرمت کا مہینہ ہے، اس طرح جو عام گناہ ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں ڈبل ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ جائے، اس کی قباحت ڈبل ہو جاتی ہے۔ باقی مہینے میں جو گناہ کرتے ہیں اس کی قباحت کم ہے، اس مہینے میں اس کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے۔ باقی جس طرح ان گناہوں سے اس محرم میں بچنا ضروری ہے، اس طرح غیر محرم میں، اس طرح جو رمضان میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس طرح غیر رمضان میں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کے ذریعے اس کو بنائے۔ والسلام۔